اگر آپ کو ایمرجنسی یعنی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو چاول کے دانوں پر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، اللہ کے نوری ملائکہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اب آپ کو کسی سے پیسہ روپیہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے رب کی بارگاہ میں آپ نے التجا کرنی ہے۔ اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جب یہ نام پڑا جاتا ہے نا، اس کی رحمت چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ عمل ایسا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ اپنے فضل کے ساتھ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک غنی کا اسم مبارک بھی موجود ہے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، اور جو اس کو غنی کہہ کر پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ چاول کے ثابت دانے آپ نے لینے ہیں، کوئی دانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ جو چیزیں اس عمل کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی نا، اس پر عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ کامیابی رات سے پہلے میرا رب تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ دن میں کریں تو رات کو مدد ہو جاتی ہے، رات کو پڑھیں تو دن کو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جس کا جتنا یقین پختہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنا ہی اس عمل کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، اور پھر دیکھیں بہاریں تمہارے قدم چومیں گی۔ اب اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کر 7 چاول کے ثابت دانے لے کر آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، جہاں شور شرابہ نہ ہو، جہاں کوئی ایسا نظام نہ ہو کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے۔ تو آپ نے توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی۔ مثلا آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، ہزاروں کی ضرورت ہے، آپ نے نیت کر لینی ہے، یا اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میری غیب سے مدد فرما، میں یہ تیرا ذکر کرنے لگا ہوں، اس کی برکت سے میری دعا کو قبول کر لے۔ بس آپ اس طرح نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ مطلب میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ آپ نے اس طرح اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اور اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے، یہ عمل کا آغاز ہوگا۔ اب میں عمل کے آغاز سے لے کر اختتام تک، آخر تک مکمل ایک ایک لفظ آپ کو ایک ایک بات سمجھاؤں گا، تاکہ آپ سب دوست احباب کو اس عمل کی مکمل تفصیل سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، جب عمل کا مکمل پتہ ہونا کہ ایسے کرنا ہے، پھر جب بندہ اسی ترتیب کے ساتھ عمل پڑھتا ہے، الحمدللہ اس کو کامیابی مل جاتی۔ جو اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے ادھر ادھر کی کرتا رہتا ہے، پھر وہ لوگ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ہمارا بتایا ہوا عمل، یہ میرا اپنا بتایا ہوا بھی نہیں ہے، اللہ والوں کا، صوفیاء کا بتایا ہوا ایک سینے میں راز تھا جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو پھر ناکامی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس عمل کے ذریعے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ ہزاروں لوگ عمل کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ عمل جس نے بھی کیا ہے نا، چاول کے دانوں والا بڑے مشہور اعمال ہے، مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں، لیکن یہ ان میں ایک خاص عمل ہے۔ اب آپ نے، جیسے میں نے کہا ہے، آپ کسی بھی سفید کاغذ کے اوپر یہ چاول کے دانے اپنے سامنے رکھ لیں، یا کسی برتن میں اپنے سامنے رکھ لیں، اور رکھ کر یہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے آخر میں چاول کے دانوں کے اوپر دم کر دینا ہے۔ یہ چیزیں، یہ تسبیحات جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیے گا، اور آخر میں اس کے اوپر دم کر دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب یہاں تک پھر ان دانوں کا استعمال میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اب یہاں تک عمل کی امید کرتا ہوں آپ کو آغاز کی سمجھ آ گئی، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، اور جو چیزیں بتائی عمل کے دوران کسی کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ کوشش کریں، اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل میں بھی کسی غلط چیز کا اس وقت خیال نہ آنے دیں۔ دیکھیں، اکثر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اعمال کے اندر، وظائف کے اندر کمزور کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اس لیے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں زیادہ وسوسے، زیادہ خیالات پیدا کرتا ہے، تاکہ آپ کا یقین اپنے رب پر ختم ہو جائے۔ اسی طرح جب یقین ختم ہوتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ یقین کے ساتھ کریں گے، اپنے ذہن کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں گے، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا بہاریں کیسے آتی ہیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب بیٹھ گئے تو اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں پڑھ کر اب آپ نے درود پاک کی جو تعداد ہے
وہ صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے۔ یہ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی برکتیں ہیں۔ درود پاک کی برکتیں، اس کے ثمرات بہت زیادہ ملیں گے۔ تو جب اس عمل کے اول آخر آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھنا، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ یہ کم تعداد ہی سمجھے، یہ بالکل مختصر سی تعداد ہے، اس کے برابر آپ پڑھیں گے۔ اس کی برکت یہ ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اس تعداد کے برابر اور اس طرح، تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور اس کا عمل فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا وظیفہ جو اس نے پڑھا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو جب وظیفہ مقبول ہو جاتا ہے تو اسی وقت پھر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میرے آقا کا فرمان ہے، جو میرا امتی ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو 100 بار پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا، یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ اب اس کے ذریعے اللہ پاک تمہارے دل کی صفائی فرماتا ہے، یعنی جو ہمارے دلوں میں گندگی، جو غلاظت ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے اور دلوں نرم ہو جاتے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، یہ سب اس کے ذریعے دور ہو جاتا ہے اور زندگی میں برکتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی برکتیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ دلی سکون اور روحانی راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ شیطان اور بری قوتیں اس شخص سے دور رہتی ہیں جو اس کو درود پاک کو پڑھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ صرف 50 بار درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تمہارے گھر میں ایسے آئے گی جیسے موسلادھار بارشیں آتی ہیں، اور اس عمل کے بعد آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے بارش آتی ہے۔ اور اگر آپ کے آنے والے وقت میں یا اب آپ کے سامنے آندھی اور طوفان کی طرح مصیبتیں کھڑی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے، یہ جو چاول کے دانے ہیں ان کی برکت سے، جو اس کے اوپر پڑا جائے گا اللہ کا نام، اس کی برکت سے تمہاری کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی۔ اب اس کے ذریعے تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اس کے ذریعے بیماریاں دور ہوتی ہیں، رب کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس سے مال و دولت میں برکت اور فکر و فاقہ محتاجی اللہ پاک سب دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ثمرات کس قدر ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قربت نصیب ہو جاتی۔ جس کو آقا کی قربت نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب جس سورت کو آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے نا، وہ بڑی مختصر سی سورت ہے، وہ سورت اخلاص ہے، یعنی اخلاص۔ یہ سورت توحید بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت ہے جس کی صرف 4 آیات ہیں، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ جو تعداد بتائی جائے اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ کمی پیشی نہ کریں۔ جو چیز پہلے بتائی جائے اس کو پہلے پڑھیں، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھیں۔ تو اس ترتیب کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت حاصل ہوگی، دل میں نورانیت حاصل ہوگی، روح میں تازگی ملے گی، اعمال میں برکت پیدا ہوگی۔ اور اس کے حکامات بھی ہیں، اس کے مختلف جو ہیں اعمال میں نے پہلے بھی عرض کیے تھے، لیکن یہ ان اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل اتنا یہاں تک پڑھ لیا، اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک یہ سورت آپ نہ پڑھ لینا کرنا، یعنی روزانہ اس کو پڑھ کے سونا کرنا۔ اس قدر میرے آقا نے اس کی تاکید فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو بطور وظیفہ کے طور پہ پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ ایک صحابی کو تو یہاں تک اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، یعنی مال و دولت تو میرے گھر میں آتی نہیں ہے، وہ تو میرے سے روٹھ گئی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ سورت تم پڑھ لیا کرو، اللہ اتنا رزق دے گا کہ تمہیں اب رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت
ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق خود تمہاری تلاش کر کے تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا۔ تو دیکھیے کتنی پھر اس کی طاقت ہو سکتی ہے، کتنے اس کے کمالات ہو سکتے ہیں۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو پھر حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، رب العالمین بھی وہی ہے، ارحم الراحمین بھی وہی ہے، احکم الحاکمین بھی وہی ہے، مالک الملک بھی وہی ہے۔ یعنی ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری قدرتیں، سارے خزانے، ساری ملکیتیں، ساری بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں، سب کا داتا ہے، داتوں کا بھی وہی داتا ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی کے دربار میں سوالی ہیں، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ، تمام حاجتوں سے پاک۔ ہاں وہ اپنے جود و کرم سے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے دریا بہا دیتا ہے۔ ایک ایک فرد کو وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو آج اگر وہ ہمیں اس قدر عطا کر دے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو اس کے خزانے میں تو کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم اس کی بارگاہ سے مانگنے والے بنے۔ وہ تو ہر وقت فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو بھائی، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ تو جب ہم مانگتے ہی نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر یہ ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور ہے۔ اس لیے آج مانگنے کا طریقہ سمجھ لیں، آج یہ عمل سمجھ لیں، اس کے بعد آپ اس کی بارگاہ سے مانگ کر دیکھیں وہ تمہیں کیسے عطا کرے گا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور دعائیں مصیبت کو، بلاؤں کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور بھی ہے۔ یہ مستدرک کی حدیث پاک بھی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص میرا نام سن کر میری ذات پر درود پڑے گا نا، وہ جنت میں اس درخت کا پھل کھائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم پھل ہے۔ تو اس لیے وہ کھائے گا جنت میں جو شخص حضور کی ذات پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو درود کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ نام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے غنا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں یہ کیسے کیسے، دیکھیں عمل کی ترتیب دیکھیں جو صوفیاء نے بنائی، جو اللہ والوں نے بتائی۔ میں تو یہ ترتیب دیکھ کر حیران ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں دیکھنے میں یہ عمل مختصر سا لگتا ہے، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر کا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو لوگ ساری ساری رات کیا، ساری زندگی بس اسی کو پڑھتے رہیں۔ اتنا کمال کا عمل ہے، کیونکہ اس کے بعد ساری محتاجیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، ساری رحمتیں تو اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، جو اس کو ایک دفعہ پڑھے گا، قرآن کریم کا تیسرا حصہ اس نے گویا پڑھا، جو 2 بار پڑھے گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، جو 3 بار پڑھے پورا قرآن پڑھا۔ جس خوش نصیب نے اس کو 10 بار پڑھا، جنت میں سرخ یقوت کا گھر اس کے لیے تیار ہے۔ اور جس نے فرائض میں سورت کو پڑھا، اللہ پاک اسے پڑھنے والے اور اس کے والدین کو بخش دے گا۔ اگر اس بندے کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو، اللہ مٹا کر خوش نصیبوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائی؟ کیا بھٹک رہے ہیں آپ در بدر؟ کیوں آپ نہیں اس عمل کو کر پا رہے؟ اس عمل کو پڑھیں، ارجنٹ کسی بھی ضرورت پڑی ہوئی ہے، کیسی بھی حاجت ہے، بس اس کی برکت سے تمہاری کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں ایک روایت میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی نا، دار ندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع ہوئے۔ یہ ابو جہل لعنتی کی گلی تھی۔ جب سب کافروں نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے، اس کا سر ہمارے پاس لائے، ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں، 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں سراقہ ابن مالک نامی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یہ کام میں کروں گا۔ تب سب کفار نے اسے مال کی ضمانت دی، چنانچہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے نکلا۔ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے
یعنی کہ تلوار نکالی تو اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے زمین کو مسخر کر دی، یعنی جو حکم دیں گے زمین آپ کا مانے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو اس کو پکڑ لے، چنانچہ وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا۔ سراقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دیں امن دیں امن دیں، یہ صدا لگا رہا تھا۔ آقا نے دعا فرمائی، زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار سونتی، دوبارہ شہید کرنے کا ارادہ کیا، اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا۔ زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا، دوبارہ الامان 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 کی آوازیں دے رہا تھا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں سوچوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبت سے نجات دی، وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، آقا کے قدموں میں لیٹ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں، اپنے خدا کے بارے میں کہیں، وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنا یا چاندی سے؟ آقا نے فرمایا خاموشی کے ساتھ اپنے سر انور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائیں۔ اب یہ سورت کی برکت یہ تھی، جب اس نے اس کی سورت کی تلاوت سنی فوراً عرض کی یا رسول اللہ مجھے اسلام میں داخل کر لیں۔ اس کی برکت دیکھیے یار، ایک بندہ بے ایمان ہے، ایک بندہ کافر ہے، تو اس کے سامنے اس کی تلاوت کر دی جائے تو اللہ ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ کر آج رب کی بارگاہ سے مانگیں گے، کیونکہ دیکھیں دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، جو بلا اتر چکی ہے اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال بھی دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مفسرین نے چند ایک شرائط بھی لکھی ہوئی ہیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگیں ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، دعا کی قبولیت ظاہر ہو جائے گی، اگر نہ بھی ظاہر ہو تو شکوہ شکایت نہ کریں، وہ رب بہتر جاننے والا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا اور کیسے اور کیا کچھ عطا کرنا ہے، اس لیے اس کی رحمت پر مکمل یقین رکھیں، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، حقیقت میں سب کچھ اسی کا ہے نا، ہم تو جس چیز کے مالک ہوتے ہیں مجازی طور پہ ہوتے ہیں، حقیقت میں تو وہ رب ہی مالک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوستو یہ اس میں مبارک پڑھنا ہوگا، آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، آپ پڑھیں گے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور عزت والے۔ اس کی تاثیر جلالی ہے، اس کے ذکر میں دنیاوی بزرگی، بلندی، روحانیت پوشیدہ ہے، اس کو پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں اس کو ترقی مل جاتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ بھی اس بندے کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، وہ اس کو پڑھے، کیونکہ اس سے اسرار غیبی ملتے ہیں، شفائے امراض ہو جاتی ہے، بیماری بھی ہو تو اللہ دور کر دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے ہمیشہ وہ بندہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ اس سے بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے نا، ان کو باطنی اشارے کے ذریعے اس کے پڑھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اگر کوئی مرید پیر کی نظروں میں گر گیا، اس کی عزت بحال نہیں ہو رہی، کوئی بھی شخص ہے اپنے آفیسر کی نظر میں گر گیا ہے، جہاں کام کرتا تھا وہاں گر گیا، یا کوئی محلے والوں کی نظروں میں گر گیا، گھر والوں کی، خاندان والوں کی نظروں میں گر گیا ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے خامد کی نظروں میں گر گئی ہے تو اس کو پڑھے گی تو انشاءاللہ اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تعداد میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رہے۔ اور ہماری فجر کے بعد نا خصوصی دعا ہوتی ہے روزانہ، الحمدللہ۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی یوں ہی وقت ملتا ہے ہم ضرور کمنٹ دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ تسخیر چاہتے ہیں نا، تسخیر خلق، مخلوق آپ کی طرف توجہ کرے، مخلوق آپ سے محبت کرے، تو پھر دوستو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔
انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برسیں گی۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنی ہے، ایک تسبیح آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی اس ایک نام کی، اس کے ذریعے تو اللہ تمہیں غنی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے، معاشرے سے بے پرواہ کر دے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک کی ذات غنی ہے، مال و اسباب اس قدر زیادہ ہے کہ کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ترقی دکان کا یہ عمل ہے، ترقی کاروبار کا یہ عمل ہے، دنیا میں عروج اور عزت کا یہ عمل ہے، غربت سے نجات کا یہ عمل ہے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک 100 بار پڑھنا ہے۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار، جس کے ذرائع آمدن کم ہیں، اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے، وہ بڑی محنت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود خوشحالی کا دورہ ہی نہیں آ رہا، بس اس کے پڑھنے کی دیر ہے۔ غربت ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی نہیں ہے، خوشحالی کا دورہ ایسا شروع ہو جائے گا کہ رزق حسب ضرورت اس کا کشادہ کر دیا جائے گا۔ غیب سے مالدار ہونے والا یہ عمل ہے، مالدار کرنے والا یہ عمل ہے۔ یہ عمل ساری عمر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلانے دے گا، اس میں اور بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، صرف یہ اعمال کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو چاول کے دانے ہیں نا، اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ جب اس کو پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک کیا ہے؟ یہ اسم مبارک ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ جب اس کو پڑھ لیں اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اس کے اوپر دم کر دیں اور اس کو کسی سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، انشاءاللہ بہاریں تمہارے قدم چومیں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام علیکم۔